جو چیف جسٹس ہیں آنے والے ان کا نامزدگی کے حوالے سے افواہیں جو ہے وہ پھر سے ایک بڑا جو ہے وہ سرگرم ہے۔ 25 اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی جانب سے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد پر کی طرف کیا جائے گا اور باقاعدہ طور پر پھر اپنے مطالبات کے حق میں جو ہے وہ مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون چیف جسٹس کا جو ہے وہ صحرا اپنے سر پر سجاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مہر عادل۔ ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم منظوری کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر قانون کا حصہ بن چکی ہے اور اسی حوالے سے جو کمیٹیاں تھیں وہ بھی نامزد کر دی گئی ہیں۔ حکومت کی جانب سے اپنے جو نام تھے وہ پیش کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی، MQM اور سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف کو بھی جو ہے وہ نمائندگی مل چکی ہے۔ لیکن یہاں پر ابھی یہ مسئلہ یا آپ کہہ لیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ایک جانب تو باقاعدہ طور پر جو چیف جسٹس ہیں آنے والے ان کا نامزدگی کے حوالے سے افواہیں جو ہے وہ پھر سے ایک بڑا جو ہے وہ سرگرم ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس منصور علی شاہ آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کا رستہ روکنے کے لیے حکومت کے پاس جو ہے وہ جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں ان کا نام سر فہرست ہے، ان کو جو ہے وہ پاکستان کے چیف جسٹس کا عہدہ ملے گا۔ لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کر رہی ہے کہ منصور علی شاہ جو ہے وہ سینیورٹی کے اوپر پہلے نمبر پہ رہے تو ان کو جو ہے وہ پاکستان کا چیف جسٹس نامزد کیا جائے۔ لیکن یہ فیصلہ بہرحال نئے قانون کے مطابق آنے والے جو کمیٹی ہے وہ کرے گی اور اس کے بعد پھر صدر پاکستان کو جو ہے وہ منظوری کے لیے بھیجا جائے گا، جس کے بعد منظوری کے بعد باقاعدہ طور پر ایوان صدر کے اندر حلف برداری کی جو ہے وہ تقریب ہوگی۔ یہاں پر بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ جو کہ وہ اب چیمبر میں ورک کریں گے، چیمبر ورک کے لیے وہ اپنے چیمبر میں بیٹھ گئے اور فیصلے لکھیں گے۔ لیکن انہوں نے آج 3 سینئر ترین چیف جسٹس جو اس وقت جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے نام اس کمیٹی کو بھجوانے ہیں، جس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ 25 اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں اور اس ریٹائرمنٹ کے بعد باقاعدہ طور پر آنے والے جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے افواہیں جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر بڑی ہی سرگرم ہیں۔ اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو سب سے آپ کہہ لیں کہ غیر متنازع جو چیف جسٹس ہیں اور کسی بھی طرح کے جو آپ کہہ لیں کہ جانبداری کا مظاہرہ انہوں نے ابھی تک نہیں کیا بلکہ غیر جانبدار رہے ہر معاملے میں، وہ جسٹس یحییٰ افریدی جو کہ اس وقت سوٹیبل بھی ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے ان کا نام کہنے میں آ رہا ہے کہ ان کا نام جو ہے اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی اور ان کو جو ہے وہ چیف جسٹس کا عہدہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر چیف جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں یا کچھ اس طرح کا معاملات بن جاتے ہیں کہ وہ اس معاملے سے پیچھے ہٹتے ہیں تو اس کے بعد پھر جسٹس امین الدین جو ہیں ان کا نام آئے گا، کیونکہ اگر سینئر ترین ججز کے بعد کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ انکار کرتا ہے کوئی جسٹس اس عہدے کے لیے یا اس کمیٹی سے میں نامزدگی کے لیے، تو اس کے بعد پھر آنے والا اگلا جو سینئر ترین چیف جسٹس ہے وہ نامزد کرے گی کمیٹی۔ لیکن یہاں پر بتاتا چلو کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں تو ان کے مطابق آپ دیکھیں کہ ان کو بڑا متنازع جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ ابھی آنے سے پہلے ہی ان کے معاملے کے اوپر دیکھیں تو ایک جانب اپوزیشن جو ہے وہ ان سے اختلافات رکھتی ہے، دوسری جانب ذرائع کے مطابق کہ چیف جسٹس کا جھکاؤ جو منصور علی شاہ ہے ان کا جھکاؤ ذرا پاکستان تحریک انصاف کی جانب ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی جو ان کے حق میں نظر آتی ہے اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ جو ہے انہوں نے اعلان بھی کر رکھا ہے کہ اگر سینیارٹی پہ جو سب سے سینئر ترین جج ہیں ان کو اگر چیف جسٹس آف پاکستان نامزد نہیں کیا جاتا تو پھر علی امین گنڈا پور کی جانب سے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد پر کی طرف کیا جائے گا اور باقاعدہ طور پر پھر اپنے مطالبات کے حق میں جو ہے مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ لیکن جسٹس منیب اختر جو ہیں خصوصی طور پہ وہ اس تمام معاملے میں کہیں نظر نہیں آ رہے، نام تو دیا جائے گا لیکن جسٹس منیب اختر کیونکہ ثاقب نثار کی اگر بات کریں اس حوالے سے جسٹس عمر عطا بندیال کی بات کریں تو تب تک ثاقب نثار سے لے کے تب تک جو ہے یہ کافی متنازع رہے۔ ان کے ساتھی جو تھے جسٹس جنہوں نے ریزائن بھی کر گئے تو وہ ایک بینچ کا ایک ان کو ہم خیال بینچ کہا جاتا تھا، جس کے بعد کافی الزامات بھی لگے لیکن بہرحال چیف جسٹس کی دوڑ میں ان کا بھی نام ہے اور دوسرے نمبر پر وہ موجود ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ کون چیف جسٹس کا
جو ہے وہ صحرا اپنے سر پر سجاتا ہے اور پاکستان کی عدلیہ کو جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے. لیکن یہاں پر کہ اس طرح کے فیصلے احتجاج اور اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر نام لے کر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر یا ایک کمپین چلائی جانی, تو پھر کوئی بھی چیف جسٹس ہو یا کوئی بھی آنے والا جسٹس ہو اس کو متنازع اگر پہلے ہی کر دیا جائے تو پھر اس سے کیا توقعات کی جائیں گی اور وہ کس طرح سے غیر جانبداری سے جو ہے وہ فیصلے کرے گا, باقاعدہ طور پر انصاف کے تقاضے پورے کرے گا. اگر وہ کسی معاملے میں جو ہے وہ کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو پھر جس طرح ہم نے دیکھا ماضی کے اندر کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھرپور کمپین کی گئی, ان کو متنازع بنانے کی کوئی کسر نہ چھوڑی گئی اور ایک کمپین چلائی جاتی رہی کہ جی یہ توسیع کے لیے, ان کی توسیع کے لیے یہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں, اس کے بعد تاکہ چیف جسٹس جو ہیں وہ توسیع لے اور کیونکہ یہ حکومت کے لیے کافی سوٹیبل جج ہے تو جس وجہ سے. لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ تمام جو افواہیں تھیں وہ دم کو توڑ چکی ہیں. اب باقاعدہ طور پہ چیف جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ ذرا کھل کے بھی سامنے آئے, ان کے کہ انصاف کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو ان کو جوڑا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے, حکومت کی جانب سے کہ یہ عمران خان کے ساتھ ہیں یا اس طرح کا کچھ ہے کہ مختصر یہ کہ آنے سے پہلے ابھی حلف بھی نہیں لیا چیف جسٹس آف پاکستان کا, باقاعدہ طور پہ ان کی تعیناتی کو جو ہے وہ متنازع بنا دیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ یہاں پر پی ٹی آئی کی جانب سے نامزدگی تو اپنی دی گئی اور اپنے نام بھی جو ہیں وہ پیش کیے گئے بیرسٹر گوہر علی, اور اگر ہم دیکھیں سنی اتحاد کونسل کی جانب سے تو انہوں نے بھی اپنے نام دیے, اور اسی طرح کہ آپ آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ متنازع بنا رہے ہیں. لیکن نام دینے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس تعیناتی سے ہم جو ہے وہ لا تلقی کا اظہار کریں گے اور اس میں شریک نہیں ہوں گے. لیکن اگر دیکھیں بات پاکستان کی سیاست کی ہے یا یہاں پر بڑے بڑے تجزیہ نگار اور بڑے بڑے اگر سیاسی مبصرین کی بات کریں تو ان کے مطابق کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ٹرین میں چڑھنے کا, سیاسی ٹرین میں چڑھنے کا جو آخری موقع تھا وہ بھی گنوا دیا ہے, اور اب مزید اس طرح کے جو غلط فیصلے ہیں وہ ان کو ایک بند گلی کی طرف دھکیل رہے ہیں. لیکن آج جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ 3 ججز کے نام کمیٹی کو بھیجیں گے, جس کے بعد باقاعدہ غور و فکر کر کے اور اس کے بعد پھر کمیٹی جو ہے ایک نام کو کرے گی. اور دیکھنے میں اور کہنے کے میں یہی آ رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے تردید بھی کی جا رہی ہے خواجہ آصف کی جانب سے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نہیں, یہ فیصلہ کمیٹی کرے گی. لیکن اگر دیکھیں تو اس وقت حالات جو ہیں وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب جو ہیں وہ ذرا سوٹیبل ہیں اور وہ اس دوڑ میں جیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہ نامزدگی میں آئیں گے اور پھر وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف لیں گے. لیکن ان سب باتوں کو جو ہے وہ 25 کے بعد ہی پتہ چلے گا. آج کمیٹی اجلاس بھی کرے گی اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ واضح ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.